تو یہ جو ہم محفلیں قائم کرتے ہیں، یہ دراصل جسے عید میلاد النبی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید کا معنی خوشی ہوتا ہے، میلاد حضور کی آمد، تو آمد پر خوشی کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت بھی ہے، خود حضور نبی کریم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی بھی یہ سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات وبرکات ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا اس پیر کو مجھ سے بہت ساری نسبتیں ہیں، پیر کے روز میں اس دنیا میں آیا، پیر کے روز مجھ پر وحی نازل ہوئی، پیر کے روز میں نے معراج کیا، پیر کے روز میں نے ہجرت کی، اور پیر کے روز ہی میں مدینہ طیبہ میں آیا۔ تو اس خوشی میں کہ مجھے اس سے یہ نسبت ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں، تو اس پر سارے صحابہ کرام نے بھی اس روز روزہ رکھنا شروع کر دیا، یعنی حضور اپنی آمد پر خوشی کا اظہار اس صورت میں کر رہے ہیں، تو حضور کی اطاعت میں تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی روزہ رکھ کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بڑی بات ساتھ یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس وقت تشریف لائے، یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو چکا تھا، آپ اپنے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں تھے، تو آپ نے جو آپ کی آمد پر خرچ کیا وہ ایک مثالی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی مثال تھی تو نہ اور بعد میں قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ آپ نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا، اپنے کارندوں سے فرمایا، کیونکہ آپ متولی تھے، کعبۃ اللہ شریف کے متولی تھے، سرداروں میں آپ کا شمار بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ کوئی تانا نہ دے، یتیم ہے، اس پر کسی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، تو فرمایا کہ اب دعوت اس انداز کی ہو، اب دعوت کا جو طریقہ ہے کہ اب آپ نے ہمیں بلایا، ہم یہاں آ گئے، صرف ہم ہی تو آئے، ہمارے گھر والے تو نہیں آئے، ہمارے خاندان والے نہیں آئے، ہمارے محلے والے نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ دعوت اس طرح کی دعوت نہیں ہے، یہ وہ دعوت ہو کہ 100 اونٹ ذبح کیا جائے، 100 اونٹ ذبح کیا جائے اور کھانا تیار کیا جائے، اس کا کھانا تیار کیا جائے، دن چھپنے سے پہلے ہر گھر کے اندر ان کی ضرورت سے بڑھ کر پہنچایا جائے، اور دن چھپنے سے پہلے مجھے اطلاع دیں کہ ہم نے اپنا ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کر لیا۔ ایسا ہی ہوا کہ آ کے بتایا کہ ہم نے
100 ऊँट ज़बह करके खाना तैयार करके सबके घर पहुंचा दिया। तो फरमाए अभी कुछ तशनगी बाकी है, तो मेरा जी चाहता है कि 10 ऊँट और ज़बह करो और उनके टुकड़े करो, बड़े बड़े टुकड़े करो और उनको 4 हिस्सों में तकसीम करो। एक हिस्सा इस पहाड़ पर, एक इस पहाड़ पर, एक इस पहाड़ पर, एक इस पहाड़ पर जाके फैला दो, ताकि आज रात जो जंगल के जानवर हैं वो भी खुशी में गोश्त खाएं। ये हो गया, ये भी हो गया। अब एक सुन्नत तरीका है पीछे से चला आ रहा है, जिसे हम अकीका कहते हैं। अकीका भी दरअसल पैदाइश की खुशी का नाम है। ये सुन्नत इब्राहिमी भी थी और इस सुन्नत को जारी रखा खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने। तो वो सुन्नत के मुताबिक एतवार वाले दिन खैरात हुई, उसमें दस्तरखान पे बुलाया गया। उसमें कोई तखसीस नहीं थी, हर एक को दावत थी कि इस दस्तरखान पे आए। तो आपको एक बात ज़हन में है, शुरू सब जानते हैं, आप में बहुत सारे खुश नसीब यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे जिन्होंने हज बैतुल्लाह किया होगा, मदीना तैयबा गए होंगे। जब आप वहाँ जाते हैं तो फिर एक दूसरे से पूछते हैं, जो जानता है तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो पूछते हैं कि हमें खाना खाना है तो कोई पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का कोई होटल हो वहाँ खाए। अरबी होटल वहाँ का खाना तो हमने कभी देखा नहीं, हमें पसंद कहाँ होगा, या दूसरे मुल्कों के। तो आपका एक तो मुतवल्ली होना, पूरी जिम्मेदारी के साथ फरमाया कि खाना इस तरतीब का बनाया जाए कि किसी भी इलाके का आदमी इस दस्तरखान से भूखा ना जाए। हर इलाके की निस्बत से खाना पकाया जाए। तो इसी तरह हुआ, सैकड़ों खाने पके, हर एक के मिजाज के मुताबिक पके। ये हो गया, ये भी हो गया। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाने का हुक्म दिया कि नबूवत का ऐलान फरमाए। बेसत के बाद आपने खुद अपना अकीका किया, आपने खुद अकीका किया, अपना अकीका किया। तो अकीके का नाम तो आप सुन चुके कि अकीके का मतलब होता है बच्चे की खुशी पर, कोई यानी लड़का है तो 2 ऊँट 2 बकरे ज़बह किए जाए। बेटी है, क्योंकि ये दीन जो है ये दीन फितरत कहते हैं इसे, ये हमारी तबाह का तकाज़ा है। जब बेटा पैदा होता है ये हमारी तबीयत का एक तकाज़ा है कि हमें ज़रा खुशी कुछ ज़्यादा होती है। बेटी पैदा होने पर खुशी तो होती है लेकिन उससे कम। अब सुन्नत क्या ठहरी, बेटी है तो 1 बकरा ज़बह करो, अपने अहबाब को बुलाओ, उनको खुशी के इज़हार में दावत करो। बेटा है तो 2 ज़बह करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चे की पैदाइश पर, मिलाद पर खुशी मनाई जा रही है। तो इस खुशी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने तौर पर भी अपना अकीका फरमाया। अब क़यामत तक हमारे पास एक दलील है हमारे पास के जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश पर खुशी का इजहार किया, इस दुनिया में आने पर खुशी का इजहार किया, तो हमारा हक तो ज़्यादा बनता है, हमारा हक तो ज़्यादा बनता है। तो अजीज़ और दोस्तों,
باقی خوشی کے طریقے یا انداز کچھ مختلف بھی ہوتے ہیں. کوئی کسی پہ خرچ کر کے خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. مقصود کیا ہے کہ میرے محبوب کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرو تاکہ میں آپ پہ راضی ہو جاؤں. اس کے کئی انداز ہیں. آپ نے کسی غریب آدمی کی اس نیت سے کہ حضور کی آمد پر خوشی میں غریب کی مدد کر رہا ہوں، یا میں سب احباب کو بلا کے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلا رہا ہوں، یا میں تلاوت کرا رہا ہوں، نعت خوانی کرا رہا ہوں، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا صرف خوشی کا اظہار کرنے کا مقصد نہیں، یہاں کچھ اور بھی ہے. اس کی ایک اور روح بھی ہے. جس ذات بابرکت کا ہم خوشی کے طور پر اپنی خوشی کا ایک اظہار کا انداز پیش کر رہے ہیں، یہاں ہمیں ایک اور چیز بھی ضروری دیکھنی ہے جو کہ اس محفل کی روح ہے. وہ یہ ہے جہاں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جن کے لیے خوشی کر رہے ہیں کیا وہ بھی خوش ہیں کہ نہیں. ان کو بھی خوش کرنے کا، یعنی انہیں بھی خوش کرنے کا اصل مقصد ہے اس محفل کا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش کس طرح ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب خوش کس طرح ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبوب، اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، جب آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے میں اس پہ اس قدر راضی ہوتا ہوں، اس قدر اس پہ خوش ہوتا ہوں کہ میں اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں. اب ہمیں اللہ کی بھی خوشنودی کی ضرورت ہے اور اللہ کے محبوب کی بھی. تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم درود و سلام کثرت سے پڑھا کریں. درود شریف جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں آپ کی نیت کیا ہو کہ میں میلاد کی خوشی میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں، گویا کہ میلاد منا رہا ہوں. آپ اگر نہیں سمجھے تو ذرا پھر سے سمجھے. یہ میلاد پر ہی تو یہ تحفہ ملا ہے نا. آپ کی ذات ببرکات تشریف نہ لاتے تو درود و سلام کا تحفہ ہمیں کہاں سے ملتا؟ حضور کی آمد پر ہی تو ہمیں یہ درود و سلام ملا ہے، اور اس انداز سے ملا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ میں کرتا ہوں، فرشتے کرتے ہیں. میرے اے مومنو، آپ میری محبوب پہ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، اور سلام بھی محبت والا پڑھا کرو. سلام بھی محبت والا پڑھا کرو. ہر خوشی کے اظہار پر یقینی بات ہے کہ یہ ہمارا عمل جو ہے بارگاہ رسالت میں بھی پہنچتا ہے. لیکن یہ درود و سلام جو ہے اس پہ پہنچنے والی بات نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، اللہ کے محبوب ہم تو پڑھ رہے ہیں، دور کے لوگ بعد میں آنے والے، تو فرمایا جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا تو سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو حضور کی نظروں میں ہیں، نظروں میں ہیں. تو ایک طرف تو اللہ کے محبوب کے نظروں میں ہیں، ایک طرف اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہو رہی تھی. یہ اللہ کی خوشنودی بھی ہو گئی اور اللہ کے محبوب کی بھی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اگر آپ مجھے ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھا کرو. میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے، میری خوشنودی اس بات میں ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھا کریں. ایک بڑی عجیب سی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. طواف کرتی جگہ ایک آدمی درود و سلام پڑھ رہا ہے. طواف کرتی جگہ دعائیں ہیں بہت ساری مسنون، لیکن وہ درود و سلام پڑھ رہا ہے.
کسی نے پوچھا بھائی یہاں آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں؟ ہاں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں درود و سلام پہ، میں اللہ کی خوشی کے لیے درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب میں مدینہ طیبہ جاؤں گا وہاں میں اللہ کا ذکر کروں گا۔ وہاں کیا کروں گا؟ وہاں میں اللہ کا ذکر کروں گا، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے محبوب اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ ایک حکایت آتی ہے حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک وقت تھا جاتے جاتے چھوٹے بڑے سب کو کہتے جا رہے ہیں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ جو اللہ کا ذکر کرتا اسے پیسے دیتے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایک عادت بنا لی کہ جب بھی آپ کا گزر ہو تو اللہ کا ذکر شروع کر دیتے کیونکہ پیسے ملیں گے۔ ایک تو یہ تھا وقت۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا اسے لڑ پڑتے کہ تیرا کیا کام اللہ کے ذکر سے، اللہ تو میرا ہے، میں ذکر کروں، تیرا کیا کام ہے؟ یہ بھی محبت ہے۔ جب میں وہاں جاؤں گا تو اللہ کے محبوب اللہ کے ذکر کو پسند کرتے ہیں، تو وہاں خوشنودی اللہ کے ذکر سے ملے گی، اللہ کے محبوب کی خوشنودی اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ یہاں درود و سلام سے مجھے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔ تو عزیز و دوستو، جہاں ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہاں یہ ضروری ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کو خوش بھی کریں۔ اب ہم اظہار تو کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو اس میں کیا ہوگا؟ کہ اللہ ناراض نہیں ہوں گے، اللہ کے محبوب ناراض نہیں ہوں گے؟ سارا خرچ کرنے کے باوجود احکامات شریعت کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے امتی ہے سارے کے سارے بہشت میں جائیں گے، سارے کے سارے۔ وَنَا كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ فِي الْجَنَّةِ۔ آگے ایک چھوٹا سا لفظ فرمایا إِلَّا مَنْ أَبَى۔ یہ تشویش لاحق ہو گئی صحابہ کرام میں، یا رسول اللہ، قیل یا رسول اللہ من ابا، ابا کا کیا مطلب؟ اس لفظ نے تو ہمیں تڑپا کے رکھ دیا۔ ابا کون؟ تو فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میری نافرمانی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا۔ ابا کا مطلب انکار کر دیا، میری نبوت کا انکار کر دیا۔ تو اب اس بات کو بھی دہرایا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ سبق ہمیشہ یاد رہے کہ جہاں خوش ہونا ہے وہاں خوش کرنا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جو شخص، اور ایک وقت کے لیے فرمایا، ایک وقت آئے گا فتنہ فساد کا وقت۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر گھر کے اندر فتنہ، جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، ماں بیٹی کا جھگڑا۔ فساد کا مطلب یہی ہے، ہر گھر میں فساد ہوگا۔ تو فرمایا اس وقت جس کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ اس قدر خوش ہوں گے کہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس کی ہم اہمیت ہی نہیں سمجھتے، وہ کتنا بڑا اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے کہ ایک سنت پر اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس لیے تو اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو حضور کی سنت ہے۔ اب دیکھیے ہماری جو پیدائش کا مطلب ہے، حق سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تو ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے پیار آ گیا، میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ دراصل محبوب اور مخلوق جو ہے اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ساری کائنات کا
ساری تخلیق کا خلاصہ وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات و برکات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اے میرے محبوب، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ سارا چرخہ دنیا کا، زمین و آسمان، عرش و کرسی، اس کا بھی چرخہ بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب جس وقت ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے مہنگا سودا دنیا کے اندر اگر ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے۔ سب سے مہنگا سودا جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ اسی ضمن میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فداک ابی و امی صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو سچ کہہ رہا ہے؟ اپنے دل کی کیفیت بتا، تو سچ کہہ رہا ہے یا بس یہ زبانی کلامی بات ہے؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو فرمایا، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ابھی آپ پر بلائیں آ پڑیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ تیار ہو جاؤ اس کو برداشت کرنے کے لیے۔ اللہ سے کرو محبت اور سکھ کی رات رہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئے؟ یعنی سب سے مہنگا سودا کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اب دیکھیے اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، میرے محبوب، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، میرے محبوب ان سے فرما دے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ کیا مطلب؟ میری پیروی کرو، میری سنتوں پہ عمل کرو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا، محبوب بنا لوں گا۔ ہمارے عقل کے ادراک سے یہ بڑھ کر بات ہے، محبوب کا کیا مقام ہوتا ہے، ہماری وہاں تک عقل فہم پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اتنی بات ضرور آپ کے ذہن میں ہو کہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی محبت، معرفت تھی، وہ تو اتنی مہنگی ہو گئی، اتنی مشکل ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان کس طرح فرما دی۔ فرمایا، میرے محبوب بس آپ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ انہیں محب کا مقام عطا ہوگا، نہیں، میں انہیں محبوب بنا لوں۔ اب محبوب اور محب میں فرق کیا ہے؟ بس اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ جہاں محبت، قانون محبت میں جہاں محب کی محبت کی انتہا ہوا کرتی ہے، وہیں سے محبوب کی محبت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ جتنے انبیاء کرام تھے سب کے سب محب تھے، اور ان کو جب معراج ہوا تو زمین پہ ہوا۔ جس وقت محبوب کی باری آئی تو پھر معراج کہاں ہو رہا ہے؟ عرش سے بھی آگے، لا مقام پہ، فوق العرش ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے دراصل محب اور محبوب کا فرق۔ عزیز و دوستو، جب ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ خوش ہونے پر اسے اعزاز دیا جا رہا ہے کہ اسے اپنے محبوب بنایا جا رہا ہے۔ تو عزیز و دوستو، یہ بھی ہمارے اس محافل کا مدعا، مقصود، خلاصہ ہے۔ تو عزیز و دوستو، یہ بات حقیقت ہے۔ ہمیں دنیا سے کیا لے کے جانا ہے؟ ایمان۔ اس دنیا سے جانا ہے تو ایمان لے کے جانا ہے۔ تو ایمان کی شرطیں جو ہیں وہ دو ہیں۔ ایمان کی دو شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ و مالہ و والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ فرمایا آپ مومن اس وقت ہوں گے جب مجھ سے پیار کرو گے۔ کتنا؟ اپنی جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اولاد، ماں باپ، سارے جہان سے بڑھ کر جب تک آپ مجھ سے پیار نہیں کرو گے، اتنے تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب پیار کا معیار تو یہ ہو گیا، ایمان کا معیار تو یہ ہو گیا۔ اب ہم کیسے تخصیص کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں
کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جسے حضور علیہ السلام سے محبت ہے، تو پھر قانونی محبت یہ ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کو جس سے محبت ہے کیا وہ اس کا تابعدار بھی ہے، پیروی کرتا ہے۔ للمحب یطاع، یہ واجب ہے محب کے لیے کہ اسے دیکھا جائے محبت کا دعویٰ ہے یا حقیقت ہے۔ اگر دعویٰ ہے تو کوئی بات بنی نہیں، تو دعوے کی دلیل یہ ہے کہ وہ پیروی کر رہا ہے، حکم مان رہا ہے، جو حکم ہو رہا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ واقعی مومن ہے، عاشق ہے، جو اس نے کہہ دیا وہی حق ہے۔ اگر اس کے خلاف ہے، ایک تو یہ بات ہے، دوسرا فَمَا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، فرمایا اتنے تک بھی آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی خواہشات کو، ارادات کو، مرضیوں کو اس قانون کے تابع نہیں کرو گے جو قانون میں اللہ کی طرف سے آپ کی طرف لے کے آیا، تو وہاں محبت، ادھر اطاعت ہو گئی۔ تو ان کے بغیر جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیز دوستو، آج ہم ایک تحیہ کر کے اٹھتے ہیں، ہم کرنی تو ہے کوشش، یہ تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ ہم کما حق ہو حق ادا کریں گے یا محبت کا یا اطاعت کا، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم ایک بہانہ بنائے رکھیں، جیسے سنا اس پہ عمل کرتے چلے گئے، جہاں تک حق کا تعلق ہے کہ حق ادا ہوگا نہیں، تو رحمت خدا جو اللہ کی رحمت ہے، رحمت خدا بہانہ میں جویا، اللہ کی رحمت جو وہ بہانہ ڈھونڈتی، آپ تھوڑا سا اطاعت کر کے تو دیکھو، آپ کے اس تھوڑے کو بھی اللہ قبول کر لے گا، آپ کے اس تھوڑے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ ہم کہیں کہ ہم کما حق کو کوئی حق ادا کر سکتے، کبھی بھی نہیں۔ تو عزیز و دوستو، ایسی بھی سنتیں ہیں کہ ہم لاکھ کوشش کریں ہم وہ سنتیں ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اس کے لیے آسانی تو اللہ تعالیٰ تو کر سکتے۔ اب مثال کی صورت میں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، ہے نا جی ایسا، اب ہم لاکھ کوشش کریں کہ یہ سنت ہم سے ادا ہو جائے، کبھی ممکن ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ہم لاکھ کوشش کریں کہ یہ سنت ہم سے ادا ہو، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آپ کے جسم پر کبھی مچھر نہیں بیٹھا، کبھی آپ کے جسم بالوں میں کوئی جوں وغیرہ نہیں پڑی، تو عزیز و دوستو ہم چاہیں کہ بھی یہ ہم سے سنت، یہ بھی سنت ہم ادا کر لیں تو نہیں۔ ہاں ایسا ہے، جب کوئی ہر چھوٹی بڑی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام کے طور پر ان سنتوں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ سنتے بھی عطا کر دیتے۔ مثال کی صورت میں ہمارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے حضرت بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سفر فرما رہے ہیں تو دوران سفر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آپ کے خیال میں بات آ گئی کہ اے دوستو، آج ہم حضور علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ نوجوان میں ہوتا ہے، کیا حال ہے آپ سے، ٹھیک ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمام صحابہ کرام، میں خود بھی اپنا کھانا خود پکاتی، تو حضور علیہ السلام نے اپنی روٹی جس وقت وہ توے پہ ڈالی، بالکل آٹے کا آٹا رہا،
اس میں بالکل آگ کی گرمی نے بالکل کوئی اثر نہیں کیا۔ وجہ کیوں کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ لگ جانے پر یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی، وہ کیسے پکتا؟ تو آپ نے فرمایا، ہمارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ نے فرمایا آج ہم وہ سنت ادا کرتے ہیں۔ تو اتفاق سے کیا ہوا، آپ نے روٹی جب توے پہ ڈالی بالکل آٹے کا آٹا، اس قدر خوش ہوئے، نوافل پڑھے شکر میں، یا اللہ یہ بے اختیاری سنت بھی ادا ہو گئی، بے اختیاری سنت بھی۔ آپ کی تاریخ کے اندر اور بھی لوگ ہوں گے جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت قاضی عاقل محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی، حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پردادا بھی ہیں، پردادا پیر بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی سنت کی پابندی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اعزازی طور پر بے اختیاری سنت ان کو جو عطا کی وہ یہ تھا کہ ان کا سایہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک سرائے بنوائی، مسجد سے گھر تک سرائے بنائی تاکہ کسی پر یہ میرا راز فاش نہ ہو، یہ بھی اختیاری سنت ہو گئی۔ آپ کی تاریخ کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح ہمارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے حضرت مجدد منور مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس قدر سنت کی پابندی تھی کہ اس اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بے اختیاری سنت عطا کر دی۔ ان دونوں بزرگوں کو سنت عطا، وہ کیا؟ ان لوگوں پر بھی، ان کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مچھر نے نہیں کاٹا اور نہ کبھی جوں پڑی۔ یہ سنت بے اختیاری سنت اسے کہتے ہیں۔ یہ اعزاز ملتا ہے، انعام ملتا ہے ان لوگوں کو جو چھوٹی بڑی سب سنتوں پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ان کو یہ بے اختیاری سنتیں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کو یہ اعزاز عطا کر رہے ہیں کہ اسے محبوب بنا رہے ہیں کہ صورت میں کہ جب وہ اطاعت کر رہا ہے۔ اب ہمارے ایمان کی جو بہت بڑی کڑی ہے وہ یہ اطاعت بھی ہے، اور دوسرا اللہ کے محبوب کی محبت ہے۔ دونوں پہلو جو ہیں ہمارے صحیح ہیں تو ہم ایمان کی سلامتی سے اس دنیا سے جائیں۔ تو عزیز و دوستو، ایک بات اور بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ لوگوں کو جو اعزاز بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس موقع پہ بیٹھے ہیں، اور اکثر چھوٹے بڑے گھروں میں اپنے ہاں کرتے ہیں، حقیقت کیا ہے اس میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اپنے میرے محبوب کی خوشی میں یہ شامل ہو جائے۔ لاکھ کوشش کرتے ہم کہ حضور علیہ السلام کی آمد پر کو خوشی کا اظہار کر، کبھی ناممکن تھا، کبھی ممکن ہی نہیں تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے محبوب کی خوشی میں حصہ لیں۔ جب ہم نے حصہ لیا، اب یہ کہ اس کا حق ادا یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی اطاعت اور محبت میں جس قدر ہو سکے بڑھ بڑھ کے آگے قدم رکھیں، تاکہ دنیا میں بھی ہماری بہتری ہو، قبر میں بھی بہتری ہو اور آخرت میں بھی۔ آج یہ بھی ہم تہیہ کر کے چلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اے میرے محبوب کہ مجھے جو یہ سفید بال ہوتے ہیں داڑھی کے، سفید بال جو داڑھی کے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نور ہے، ایک راز ہے آپ کے درمیان، یہ میرا نور ہے، تو مجھے حیا آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے نور کو جہنم میں ڈالوں۔ یہ کتنے بڑی راز کی بات ہے، کتنے بڑے راز کی بات ہے۔ ہم پر یہ نکتہ آج تک فاش نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو اس کی طرف پرواہ نہیں کی۔ آج ہم ایک تہیہ کر کے اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نور کی بے حرمتی نہیں کریں گے، گلیوں میں پڑی رہے،
نالیوں میں ہو. حدیث پاک میں آتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک آدمی کو گھسیٹ کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. وہ کہے گا اے فرشتوں میرا استغاثہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں میرا استغاثہ پیش کرو. کیا ہے؟ میرے داڑھی دیکھ رہے ہو نا, اس میں سفید بال ہیں, دیکھ رہے ہو نا, میں نے فلاں سے سنا, انہوں نے فلاں سے سنا, انہوں نے فلاں سے سنا, انہوں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا, انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا, انہوں نے اللہ سے سنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس اپنے نور کو جہنم میں ڈالوں. میرا یہ استغاثہ ہے, جا کے کہا. اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا, کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا اس راز کا پتہ چل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں اس نے جس سے سنا ٹھیک سنا, انہوں نے ان سے سنا ٹھیک سنا, انہوں نے سیدہ صدیقہ سے سنا ٹھیک سنا, انہوں نے میرے محبوب سے سنا ٹھیک سنا, انہوں نے مجھ سے سنا ٹھیک. اے فرشتوں اسے بہشت میں لے جاؤ, یہ میرا نور لیے پھرتا ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالوں. عزیز و دوستو, کبھی ہم نے سوچا, ایک بزرگ فرماتے ہیں گہے در دلم آیا دی امید, خدا شرمگارت ز منگوئے سفید. نہ کوئی نیکی نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ سفید داڑھی ہے. اللہ فرم مجھے اس سے حیا. ایک نوجوان تھے, ان کی خواہش تھی, دعا تھی, اے اللہ جب میں مروں تو میری داڑھی جو ہے وہ سفید ہو, چاہے ایک بال ہی کیوں نہ ہو, میری داڑھی سفید ہو. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب وہ فوت ہو رہے ہیں تو داڑھی بالکل کالی. رو رہا ہے. ماں باپ نے کہا بیٹا آپ تو نیک آدمی ہے, تجھے رونے کی کیا ضرورت, کیا گھبراہٹ ہے, کیا پریشانی ہے؟ میری دعا تھی لیکن میری داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں ہے. اماں مجھ پہ احسان کرو, بابا مجھ پہ احسان کرنا, جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری داڑھی میں آٹا ڈال دینا, آٹا ڈال دینا. کس لیے؟ اس لیے کہ میں بھی سفید داڑھی والوں میں شمار ہو جاؤں. تو اللہ فرمایا مجھے حیا آتی ہے. ایسے کیا گیا. اسے کسی نے بہشت میں دیکھا, کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہی بات. تو فرشتوں نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ آج تو ایک عجیب بندہ آیا ہوا ہے کہ اس نے اپنی داڑھی کے اندر آٹا ڈالا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ میرے ڈر سے ایسا کیا ہوا ہے, اسے خوشخبری دے دو میں نے اسے بخش دیا, میرے اس بہانے کو میں نے قبول کر لیا. عزیز و دوستو, آپ اور ہم بھائی بھائی ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا, ایک دوسرے تک یہ میرا فرمان پہنچاؤ, چاہے کہ ایک بھی آیت آپ تک پہنچی ہو. تو جو کچھ ہم نے سنا, جو کچھ ہم نے پڑھا, وہ آپ تک اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن آپ بھی یہ کہیں گے, میرا ہو سکتا ہے گریبان پکڑ کے کہیں گے جو بھی آپ نے کہا ہم نے اس پہ عمل کیا, یہ بھی کہہ دیتے. تو اب کہہ دیا آپ سے, ہم کتنی زندگی ہمارے پاس کو پتہ ہے, کوئی سند ہے ہمارے پاس کتنا زندہ رہنا ہے؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ خلاف آج نہیں تو کل کر لیں گے, کل وہ کل کس نے دیکھی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہلاک ہو گئے جو لوگ یہ کہتے ہیں آج نہیں کل, آج نہیں کل, آج نہیں کل. آج ہی ہم یہ ارادہ کر لیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو سنت کے بارے سنیں گے اس پہ عمل کریں گے. اس لیے داڑھی کا حکم ہے تھوڑی سے نیچے, ایک مٹھی سے آدھی انگلی بھی کم نہ ہو. اس لیے من تشبہ بقوم فہو منہم, کل قیامت کا دن آنے والا ہے کہ جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا. ہم ہوں حضور علیہ السلام کے امتی کھڑے ہوں کہیں اور, وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خالف المشرکین, اے میرے امتی و قیامت تک کا پیغام ہے مشرکین کی مخالفت کرنا. افحش وارب و افحا, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں, داڑھی کٹاتے ہیں. آپ ان کے خلاف کرنا, مونچھیں پست کرنا, اور داڑھی کا حکم ہے تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی, اس سے آدھی انگلی بھی کم نہ ہو. تو میرے دوستو, تو یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ کے مزاج کے خلاف ہے, ٹھیک نا جی, لیکن
یہ ضرورت ہے، بھلے ہمارا مزاج چاہے نہ چاہے، ہماری ضرورت تو ہے۔ تو عزیز و دوستو، یہ ایسی ظاہر کی خوشی جو ہے یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ خوشی تو اسی خوشی کا نام ہوگا جہاں ہم اللہ اور اس کے محبوب کی خوشی کر رہے ہیں، ان کو خوش بھی تو کرنا ہے نا۔ وہ خوش ہوگا تو بات بنے گی۔ آج پھر سے میں عرض کر رہا ہوں، اب چھوٹی سی بات کو دیکھیے، مسواک کر کے وضو کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو 70 نماز کا ثواب، ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو 70 نماز کا ثواب۔ تو ایک نماز پڑھنے پر آپ کو 141 نمازوں کا ثواب ہو گیا۔ چھوٹی سی لکڑی ہو گئی، ٹوپی اور پگڑی سے آپ اتنی نماز کی مقبولیت اور اتنا درجہ پا لیا آپ نے، لیکن اس کی طرف پرواہ کی۔ اگر تھوڑا سا بھی ذہن میں یہ بات آ جائے، ہو سکتا ہے ایک ہی سنت کے بدلے اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ یقینی بات ہے، ہم اپنے لیے بھی کوشش کریں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کوشش کریں۔ تو باقی رہا یہ کہ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ خوشی کرنا بھی نیکی ہے، خوشی کرنا بھی نیکی ہے، کہ جتنا خوش ہوتے ہیں آپ، چاہے کتنا ہی آپ آخرت کے لیے دنیا کے لیے بنا لو، سب سے بڑھ کر اگر کوئی نیکی تو حضور کی آمد پر خوش ہونا بھی یہ نیکی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس فقیر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کے